بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کی صفت حسیب۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 19 فروری سن 2010۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک لفظ حسیب ہے جس کے معنی لغات میں لکھے ہوئے ہیں کہ حساب کرنے والا یا حساب لینے والا، کافی اور حساب کے مطابق بدلہ لینے والا۔ یہ تمام خصوصیات کامل طور پر دنیا کے کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی۔ اگر ان باتوں میں کوئی کامل ذات ہو سکتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الحسیب ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس میں یہ بیان کردہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور وہی ہے جو ہماری مختلف حالتوں کے پیش نظر اپنی اس صفت کا حسب ضرورت اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات میں صفت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس وقت میں چند آیات پیش کروں گا جن میں اللہ تعالیٰ کے الحسیب ہونے کی صفت کا اظہار مختلف احکامات کے ساتھ یا تنبیہ کرتے ہوئے ہوا ہے۔ سب سے پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 87 پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورہ النساء 87۔ یعنی اور اگر تمہیں کوئی خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اسے بہتر پیش کیا کرو یا وہی لوٹا دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اسلامی احکامات کا ایک ایسا بنیادی حکم دیا گیا ہے جو نہ صرف اپنوں سے اچھے تعلقات کی ضمانت ہے بلکہ غیروں کے ساتھ تعلقات کے لیے اور ان تعلقات میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک بے مثال نسخہ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کے اظہار کی نہ صرف تلقین فرمائی بلکہ فرمایا کہ اگر ملنے پر ایک شخص تمہارے لیے نیک جذبات کا اظہار کرے، تمہیں سلام کہے، ایک ایسی دعا تمہیں دے جو تمہاری دین و دنیا سنوارنے والی ہو، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اس سے بڑھ کر اظہار کرو، اور فرمایا کہ یہ تمہارا ایک ایسا اخلاقی اور معاشرتی فرض ہے کہ اگر اس کو انجام نہیں دو گے تو خدا تعالیٰ کے سامنے تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ خوبی صرف اسلام میں ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے وقت ایسے با مقصد الفاظ کے ساتھ جذبات کا اظہار ہے، اور ایک دوسرے سے ملنے پر السلام علیکم کہنے کا حکم ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم ہر قسم کی پریشانیوں اور مشکلات سے محفوظ رہو۔ اب یہ دعا ایسی ہے کہ اگر دل کی گہرائی سے دوسرے کو دی جائے تو پیار، محبت اور بھائی چارے کے جذبات ابھرتے ہیں، تمام قسم کی نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسے سلام کیا جائے اسے حکم ہے کہ تم ان سلامتی کے الفاظ کا ان جذبات کا بہتر رنگ میں جواب دو، اور بہتر شکل کیا ہے؟ وعلیکم السلام جب انسان کہتا ہے تو اس کے لیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہے کہ تم پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں، یا فرمایا کہ کم از کم اتنا ہی اظہار کر دو جتنا تمہیں سلام میں پہل کرنے والے نے کیا ہے، تو یہ عمل تمہیں جزا پہنچائے گا۔ بس یہ ایک ایسا اصول ہے جو معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے زور سے اور بڑی شدت سے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ سلام کو رواج دو، بحوالہ صحیح بخاری۔ اور صحابہ اس بارے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اتنا خیال رہتا تھا، اور کس طرح آپ سلام کے رواج کے لیے صحابہ رضوان اللہ عنہم کی تربیت فرماتے تھے، اس کا اظہار بعض احادیث سے ہوتا ہے۔ حضرت قلدہ رضی اللہ عنہ بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ مجھے صفوان رضی اللہ عنہ بن امیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، ہرن کے بچے کا گوشت اور ککڑیاں دے کر بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تحفہ دے دو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا اجازت اور بغیر سلام کہے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے باہر جاؤ
پھر السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت مانگو تو پھر تم اندر آ سکتے ہو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا ہے، اگر اندر آ گیا تو کوئی حرج نہیں، بلکہ فوری تربیت فرمائی کہ اعلیٰ اخلاق ابتدا سے ہی بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں نہیں جانا، ہمیشہ اجازت لے کر جانا چاہیے۔ دوسرے، اجازت کا بہترین طریق جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ ایسے طریق سے اجازت چاہو جس سے محبت کی فضا پیدا ہو، جس سے ایک دوسرے کے لیے تمہارے دل سے دعائیں نکلیں اور تمہیں بھی دعائیں ملیں، اور یہ آپس میں دعاؤں کا سلسلہ چلے۔ جب ایک سلام کرنے والا دوسرے کو سلام کرتا ہے تو دوسرے شخص کی طرف سے بھی وہی سلام لوٹایا جاتا ہے، تو یہ دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ رضوان اللہ عنہم کی مجبوری کے پیش نظر جب صحابہ کو بازار میں بیٹھنے کی اجازت دی تو راستے کے جو حقوق ہیں ان میں اس حق کے حکم کی بھی خاص طور پر تلقین فرمائی کہ پھر آنے جانے والوں کو سلام کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اس پر کیوں اتنا زور ہے؟ اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کے امن کی ضمانت ہے۔ اگر مسلمان غور کریں تو اسلام کی امن قائم کرنے والی تعلیمات میں سے یہی ایک حکم ہی امن، پیار اور محبت کی ضمانت بن جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول کر مسلمان ہی مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اس کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے اور کہا، آؤ بازار چلیں۔ بازار گئے اور چکر کاٹ کر لوگوں کو مل کر واپس آ گئے، کچھ خریدا نہیں۔ چند دنوں بعد پھر پہلے والے صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے کہ چلو بازار چلیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو کچھ خریدنا ہے تو پھر تو جاؤ، اور اگر پچھلی دفعہ کی طرح تم نے چکر کاٹ کر ہی واپس آنا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو پہلے صحابی نے جواب دیا کہ میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ بازاروں میں دوسروں کو سلام کروں اور ان کو دعائیں دوں اور ان سے دعائیں لوں اور سلام کو رواج دینے اور پھیلانے کے حکم پر عمل کروں۔ بحوالہ الموتیٰ۔ تو یہ تھا صحابہ کا حال کہ چھوٹے چھوٹے حکموں پر ایک فکر سے عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے اور بڑھ کر جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی چیز ہے جو ہمارے اندر بھی ہمارے معاشرے میں بھی امن اور پیار کی فضا پیدا کرے گی، ایک دوسرے کے جذبات کی طرف توجہ دلائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے خیر سگالی کے جذبات اور امن کا پیغام پہنچانے کے اس عمل کی جزا دے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کی تمہیں جزا ملے گی۔ اگر محبت سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو پکڑو گے، اگر دعاؤں کا جواب دعاؤں سے دو گے تو جزا پاؤ گے، اگر اس کو رد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کا حساب لوں گا۔ آواز مرزا عمران احسن۔